बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। इमरान खान ने आज मानसेरा जलसे से खिताब किया और उससे पहले कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वही फातिहा खानी के बाद वही नहीं है जो अपने मजहबी अमूर के वज़ीर साहब वो जो रखे इसलिए हुए हैं, या वो तहरीक लब्बैक के साथ दगाबाजी कर सकते हैं या फिर वो अफवात होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत ही करा सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं। फातिहा से याद आया, हुकूमत के मामलात जो हैं वो भी काफ़ी संगीन हैं और इत्तेहादी भी एक आध दिन में बड़ा ऐलान कर देंगे। और मामला मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म ये जो आखिरी दो चार खिताब हैं उनमें से एक खिताब था, लेकिन अफसोस कि वो आज भी जहाँ रियासत मदीना का ज़िक्र करते रहे, सारी बातें करते रहे, वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सके। और सल्लल्लाहु कहना सल्लल्लाहु वसल्लम और इस तरह उनके ज़बान से निकलता है। ख़ातमुन नबीयीन तो वो पहले भी नहीं कह सके थे, हलफ उठाने से लेकर आज तक उनके मुंह से हमने ये नहीं सुना और नबी आखिर उनके मुंह से नहीं सुना, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनके मुंह से मैंने आज तक पूरा सही नहीं सुना। अब इसके बावजूद भी वो अगर इसी बात पे कह रहे हैं कि जी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, और आज फिर उन्होंने जहां अपने मुखालफिन को चूहे कहा, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी वही हमेशा की तरह जो नारे लगाए गए और साथ साथ उनका ये कहना था कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करता मैं, लेकिन वो कर रहे हैं। अब उनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए कि वो यू टर्न किस किस बात पे ले चुके हैं और सच कहाँ बोल रहे हैं और झूठ कहाँ बोलते हैं, ये लंबी बहस है। आज मैं देख रहा था कि सारे मामले में मुझे बजाय इस पे बोलूं कि क्या क्या है, मेरे पिछले व्लॉग पे कुछ दोस्तों की कॉल्स आई कि यस, और बैरून मुल्क से भी मुझे कॉल्स आई कि हाँ जी हुकूमत के काफ़ी जो जय्यद रहनुमा हैं वो भी परदेश आने के लिए बेचैन हो गए हैं और उनकी तैयारी भी हो रही है। ये हम आइंदा चल के बात करेंगे कि कौन कौन किस किस मुल्क में जाएगा या जा सकता है, या कारोबार कहाँ पे हैं, या यहाँ से माल पैसे किस किस नाम से कहाँ कहाँ मुंतकिल हुए हैं और किस किस से डॉलर्स में या पाउंड्स में दिहाड़ी लगाई गई है, इसकी तफसीलात भी आपको ये देंगे। लेकिन आज ये देखा गया कि जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ और स्पीकर ने अफसोस के बाद और फातिहा खानी के बाद उसके बाद इजलास को एडजर्न कर दिया मंडे तक के लिए, तो उस पर अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जनाब शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना मुफ्ती असद महमूद, फिर उसके बाद अमीर हैदर खान खोती, अख्तर मैंगल, इन सब ने खिताब किया और ये भी कहा कि ये कोई ऐसी रिवायत नहीं थी कि जो जी ये रिवायत है। वो मुझे इस पर हज़रत अल्लामा इकबाल के वो शेर याद आ गए कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। बयां उसका मंतक से, और हज़रत इमरान खान साहब के अगर मैं देखूं कि उनके जितने भी खिताबात हैं कि यहाँ, और बयां उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ और अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालक मकामात में खो गया, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। और मुझे फिर उसके बाद उस्ताद मुकर्रम उस्तादुल असातिज़ा आगा शोरिश कश्मीरी मरहूम के शेर भी मेरे सामने से निकले, तो आज दिल कर रहा है कि इसी पे ही बातें की जाएं। एक नए दौर की तरतीब के सामा होंगे, एक नए दौर की तरतीब के सामा होंगे, दस्ते जमहूर में शाहों के गिरेबां होंगे, और बर्क खुद अपनी तजल्ली की मुहाफिज होगी, फूल खुद अपनी लताफत के गिरेबां होंगे, और नगमाओ शेर का सैलाब उमड़ आएगा, वक्त के सहर से गुंचे भी गज़ल खां होंगे, और राहरो अपनी मुसाफत का सिला मांगेंगे, रहनुमा अपनी सियासत पे पशेमा होंगे। खान साहब जो कर रहे हैं ना मजहबी कार्ड अमल बिल मारूफ के नाम से, और उस पे पशेमानी ना हो, ये कहीं कार्ड गले ही ना पड़ जाए, कुछ स्यापा ही ना पै जाए
اور مجھے تو آغا شورش کشمیری صاحب کے بہت سارے اشعار جو میں پڑھ رہا تھا کلیات شورش میں، اور ویسے بھی ان کی تحریر پڑھتا رہتا ہوں میں، تو اس میں تو تھا کہ یا رب تیرے بندوں سے قضا کھیل رہی ہے، ایک کھیل بعنوان دغا کھیل رہی ہے، اور جس کھیل کو سرسر نے بھی کھیلا نہ چمن میں، اس کھیل کو اب باد صبا کھیل رہی ہے۔ آپ نے 3.5 سال جو وقت ضائع کیا نا، اور جس طرح خطابات کیے، جس طرح اوپر لے کے جاؤں گا، اوپر اوپر اوپر، یا اللہ کیڑے اوپر، مجھے لگتا ہے کہ پوری قوم کو اوپر ہی نہ بھیج دے کہیں، جس قدر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور آنے والوں پہ بھی، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ جے یو آئی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اے این پی ہو، وہ بی این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ کاف لیگ ہی کیوں نہ ہو آئندہ بھی اقتدار میں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو نکالنے، یہ کہہ رہا نا نکلو باہر نکلو، اور پہلے تو اسی نکلو، پھر دیکھیں گے کیا کیا نکلتا ہے، اور پھر کیسز کون کون سے نکلتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کو نکال کے، اور اس کے باوجود اگر مسائل وہیں رہنے ہیں جوں کہ تو رہنے ہیں، تو پھر بھی ہم صحافیوں کی زبانیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ یہ ہمارا کام ہے کہ ہر اس چیز پہ بولیں، ہر اس چیز پہ بات کریں جو عوام کے لیے ہو، ان کے مسائل کے حل کی ہو اور ان کی بہتری کی ہو۔ ہاں جی، جس کھیل کو سرسر نے بھی کھیلا نہ چمن میں، اس کھیل کو اب باد صبا کھیل رہی ہے، اور الجھے ہوئے حالات کے تیور ہے خطرناک، الجھے ہوئے حالات کے تیور ہے خطرناک، بدلے ہوئے موسم کی ہوا کھیل رہی ہے، اور رندان تہی دست سزاوار صبح ہیں، رندان تہی دست سزاوار صبح ہیں، ٹوٹی ہوئی توبہ سے گھٹا کھیل رہی ہے، اور احرام سے، جبے سے، مسلح سے، عبا سے، جو عبایا، عبا، جبہ، دستار، احرام سے، جبے سے، مسلح سے، عبا سے، شورش میری بے خوف نوا کھیل رہی ہے۔ اور ہم صحافیوں کا یہی کام ہے، اور انہوں نے تو ویسے تو نظم لکھی تھی مغل شہزادے، لیکن یہ جس طرح کے شہزادہ صاحب ہیں نا، عمران خان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی میرے والدین نے انگریز کی غلامی کے دور میں آنکھ کھولی، اور میں پہلا بچہ تھا جس نے آزاد پاکستان میں آنکھ کھولی، اور میرے والدین کہتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو جو آزاد فضاؤں میں اور ہواؤں میں تم نے آنکھ کھولی ہے، سانس لے رہے ہو۔ خان صاحب پھر آپ جن گوروں سے آپ کہہ رہے تھے گوروں کی غلامی، اور جن گوروں کی غلامی سے نکلے تھے، تسی پھر وڑ گئے جا کے گوریاں دی اتھے۔ مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، پڑھے آپ وہاں سے، کھیلے آپ وہاں پہ، آپ پلے بوائے کا کردار آپ کا وہاں پہ آیا، آپ کے معاشقے وہاں سے آئے، بلکہ وہ مغرب سے بھی آگے امریکہ پہنچ گئے آپ، اور کیلیفورنیا اور دیگر جو سٹیٹس ہیں اس میں آپ کے بڑے واقعات ہیں۔ پھر جس طرح چوہدری شجاعت اور پرویز الہی صاحب نے پہلی کتاب لکھوائی آپ کے حوالے سے کپتان کہانی، اس میں ٹیرین کا ذکر ہے، سیتا وائٹ کا ذکر ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے نام کے ساتھ نہ تھیں ہیں سرکار۔ آپ اتنے ہی اگر آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے ہوتے اور پاکستان کی خدمت پہ مامور رہتے، تو پھر وہ گوروں کے دیس میں جا کے چھاونی نہ ڈال لیتے، وہیں سے پڑھ کے آئے آپ، وہیں پہ آپ نے، اور اسی لیے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا آتا۔ بہرحال وہ کیپٹن صفدر کے جو چاہنے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایویں نہیں آواز لگاتے قادیانیہ کو، جو قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا آ رہا، تو اس پہ کچھ شرمسار ہوا کیجئے۔ اور حیران ہوں میں یار، اتنے عرصے سے آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد اتنے، یہ نور محمد چلو قادری کہہ لو کی نہ ہے ندا، ہاں جی، تو وہ قادری صاحب ہی، اب تو طاہر محمود اشرفی بھی آپ کے ساتھ پورا چپکو ہوا ہے، اور آپ کے دفاع میں بڑی باتیں کرتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں پیکج ڈیلیں کرائی ہوئی ہیں مختلف مسالک کے علماء کی اس نے، تو بھائی اسی سے سیکھ لیتے، کچھ تو سیکھ لیتے۔ پارلیمنٹ کے خطیب کے پاس کبھی گئے؟ پارلیمنٹ کی مسجد کے امام و خطیب کا آپ کو نام کا پتہ ہے؟ کبھی اس سے ہی مل لیتے یار، کبھی پوچھ ہی لیتے
کبھی یہی پوچھ لیتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسے ہوتا ہے، خاتم النبیین کیسے کہتے ہیں؟ خود نبی کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کبھی یہ بھی دہرا دیتے تو اچھا ہی ہوتا. کی جاندہ سی تاڑا یار، آپ ابھی کہہ رہے ہیں مذہب کارڈ استعمال نہیں کروں گا. پلیز اس طرح نہ کیجیے. میں بات کر رہا تھا شورش کشمیری مرحوم کے مغل شہزادے نظم کے، اور اس میں تھا کہ کوئی کمزور تھا ان میں تو کوئی تگڑا تھا، خانہ جنگی تھی کہیں اور کہیں جھگڑا تھا، سازشیں عام تھیں حالات پرا گندہ تھے، کچ کلاہوں کے خیالات پرا گندہ تھے، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنوں کے گلے کٹتے تھے، لوگ بھی تاش کے پتوں کی طرح بٹتے تھے، اور رات بے داغ اجالے کو نگلتی ہی رہی، سلطنت برف کے مانند پگھلتی ہی رہی، اور شاہ سواروں میں شجاعت کا کہیں نام نہ تھا، شاہزادوں کو رعیت سے کوئی کام نہ تھا. آپ بھی شہزادے ہیں، کون سی رعایا، کون سے لوگ، کون سے مسائل، وہ کروڑ نوکریاں، وہ سارا کچھ کدھر گیا؟ افسوس ہوتا ہے. بہت سی باتیں کہنے کو دل کر رہا تھا، خبریں بہت ہیں، لیکن ابھی آنے والے دن بھی گرما گرم ہے، آپ سے گپ شپ بھی رہے گی. اس ویلاگ میں اتنا ہی. آج شعروں کو انجوائے کیجئے، اور کچھ شاعرانہ، کچھ ادیبانہ انداز بھی اس پہ غور کیجئے، اور اپنے اندر بھی یہ جو کڑواہٹیں ہیں نا، غصہ ہر ویلے او میں انج نہیں کروں گا، او میں انج کر دیں گا. آپ مطلب یوتھیوں میں اور ٹائیگرز میں اور شیروں میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے. کچھ جالا پن ٹھیک ہے، متوالا پن ٹھیک ہے، لیکن عقل و خرد، ہوش و جنوں اس کے درمیان تھوڑی سی جو ہے نا وہ بیلنس، اس کو بھی رکھنا ضروری ہے تاکہ اس ملک کے حالات بہتر رہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.